ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر حافظ کامران صدیق نوری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ساتھ ہی جس طرح کا آج کا موضوع ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے پورے عالم اسلام کے لیے، ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. بے شک. آج ہم اگر اپنے معاشرے سے بات کر لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ارد گرد میں جس طرح کا ماحول بن چکا ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوتا ہے کہ مساوات اور اخوت، ان دونوں کو ہم نے اس معاشرے میں ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ جو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں امت مسلمہ کے لیے خیر کا، امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا، امت مسلمہ کے لیے ان بابرکت ساعتوں میں ایمان کی جلا کا سامان کر رہے ہیں. بے شک. بلا شبہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے. جی. کیوں کہ قرآن کریم کا تعلق ماہ سیام کے ساتھ، جو اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بالکل، کہ رمضان دراصل قرآن کا میزبان ہے. رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ بڑا گہرا ہے. صحیح. تو جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. کئی مقامات پر فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر امت مسلمہ کو فرسٹ آف آل جو پہلی آیت کریمہ میں نے ذکر کی، اس میں اللہ پاک نے باور کروایا انسانوں کو. یعنی ہم مساوات کو اگر ایک نظر میں دیکھیں تو فرسٹ آف آل مساوات انسانی ہے. تمام عالم کے انسان، بالکل. ایک ہے مساوات انسانی، اور پھر جب ہم اسپیسیفکلی اس کو قرآن و سنہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر ہے مساوات اسلامی. بالکل ٹھیک. لہٰذا مساوات انسانی بھی اللہ پاک نے قرآن میں بتائی. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسان، میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بالکل صحیح. یعنی پہلی مساوات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام عالم اسلام کے یا تمام دنیا کے تمام بر اعظموں پر بسنے والے جو انسان ہیں وہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہیں. بالکل صحیح. یعنی اخوت جو آپ بھائی چارہ یا مساوات یا اس کو کہتے ہیں تو وہ بردرہڈ سے ہے. تو بھائی کا ایک جو بیسک معنی ہے وہ ایک ماں سے یا باپ سے ہونا. تو اس اعتبار سے ساری انسانیت ایک والد سے، ایک آدم سے، ایک حوا سے ہیں، ایک ماں اور باپ سے ہیں. اس اعتبار سے اس کا وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو ہم جب اسپیسیفکلی اس کو قرآن و سنہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بے شک. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ دراصل مومنین کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کا یہ اسلوب رکھا ہے کہ کہیں یا ایھا الناس کہہ کر ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور پھر کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا. یعنی ان میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے، جو ان کی راہ پر آ گئے، جو ان کے ساتھ آ گئے، جو ان پر ایمان لے آئے، پھر ان کی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. تو لہٰذا اس کے اعتبار سے اللہ پاک نے جا بجا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا جو حکم دیا تو یہ بھی ایک مساوات ہے. مساوات انسانی ہے، مساوات اسلامی ہے. پھر اس مساوات اسلامی میں عبادات کی مساوات ہے. سبحان اللہ. عبادت میں اللہ پاک نے نماز کو فرض کیا. یہ سیام روزوں کا مہینہ ہے تو روزوں کا جو فرض کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمام پر روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے بھی اور تم پر بھی. اور پھر جو روزہ رکھے اس کے اجر میں بھی مساوات دی، کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھے، امیر روزہ رکھے تو اس کے لیے مساوات میں کوئی زیادہ درجہ ہے اور غریب روزہ رکھے تو اس کے لیے درجہ کم ہے. ہرگز نہیں، بلکہ اجر و ثواب میں نماز کا حکم دیا
تو جو نماز پڑھے اس کے لیے بھی پھر قرآن کا حکم دیا، تو ایک لفظ کے لیے نیکی کہا، 10 نیکیاں ہیں ایک لفظ کے لیے، تو اس میں بھی کوئی ایسا نہیں کہ اگر کوئی امیر قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا اجر زیادہ ہوگا، سب کو برابر اجر ملے گا، جو جیسی نیکی کرے گا ویسا مساوات کے ساتھ اللہ پاک نے یہ باقاعدہ اپنے جو ماننے والے ہیں، جو عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، ان میں بھی باقاعدہ مساوات رکھی ہے۔